زکات کے بارے میں آپ کو بتاؤں. مسئلے بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے کہ زکات کس طرح نکالی جائے, زکات کس پر فرض ہے. اب زکات کن چیزوں پر فرض ہے؟ پہلی بات دھیان سے سنیں, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. کیا؟ سونا. اب ہم سنتے رہتے ہیں کہ سونا کتنا؟ 7.5 تولہ سونا. چاندی کتنا؟ 52.5 تولہ چاندی. اب ہم دیکھیں کہ جب زکات فرض ہوئی تھی نا, اس وقت 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی دونوں کی قیمت ایک تھی. اس وقت جب زکات فرض ہوئی تھی تب 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ایک ہی تھی. کتنی چاندی کی, کتنی سونے کی. اب بہت بھاو ہے, آسمان زمین کا فرق ہے نا, بہت زیادہ بھاو ہے. تو اب علماء نے یہ طے کیا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے نا, وہ قیمت اگر کسی کے پاس ہو, اس پر سال گزر چکا ہے تو وہ زکات فرض ہو جائے گی. اب 52.5 تولہ سونا, ہمیں دیکھنا یہ کہ ہمارے گھر میں کتنا سونا ہے. 1 تولہ 2 تولہ جتنا بھی ہے سائڈ میں رکھو سونے کو. جتنا چاندی ہے وہ چاندی بھی نکالو, اس کو بھی سائڈ میں رکھو. اب نقدی ہے نا, ہمارے پاس فی الحال کتنا روکڑا ہے, کتنا کیش ہے, یہ ہمیں نکال کر سائڈ میں رکھنا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی سے ادھار کتنا مانگتے ہیں. کسی کو ہم نے دیا ہوا ہے 2 لاکھ, 50,000 ہمیں لینا ہے نا, ان سے ہمیں ادھار بھی لینا ہے, تو یہ بھی کیش کے اندر گنا جائے گا. کئی حضرات ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پر دیا ہے مگر ابھی تک پیسہ آیا نہیں ہے, پیسہ آنے کی امید نہیں ہے. بات الگ ہے, مگر آپ نے دیا ہے, وہ آپ اس مال کے حقدار ہیں, وہ آپ کے حصے میں ہے نا, اس کو بھی آپ گنو گے, اس کا بھی آپ کو شمار کرنا پڑے گا. جس کو آپ نے ادھار دیا ہے وہ بھی روکڑے کے اندر حساب دیا جائے گا. اب سونا, چاندی, نقدی, روکڑا ہو گیا. اب ہے مال تجارت. مال تجارت جیسے آپ کے پاس دکان ہے بڑی, اب اگر دیکھا جائے کتنا سامان آپ کی دکان میں پڑا ہوا ہے نا, جو سامان تجارت کے لیے دکان میں, تو ظاہر سی بات ہے تجارت کے لیے مال ہے, وہ سارا مال کا جو پیسہ ہے وہ بھی دیکھا جائے, ان پر بھی زکات ہے. اور ایک مسئلہ یہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ مکان کے معاملے میں ہے نا, 1 سے زائد مکان ہوتا ہے بندے کے پاس. اب اگر دیکھیں اگر ہمارے پاس 2 مکان ہے, ایک میں ہم خود رہ رہے ہیں, دوسرا مکان ہمارے پاس ہے, مگر ہم نے وہ مکان جو دوسرا مکان خریدا ہے وہ اس نیت سے خریدا ہے کہ کل انشاءاللہ ہمیں کام آئے گا, یا ہماری اولاد کو, ہمارے بچوں کے کام آئے گا, یا پھر کرایہ پر رینٹ پر چڑھایا ہوا ہے, تو اس پر زکات لاگو نہیں ہوگی. ہاں اگر ہم نے دوسرا مکان کس نیت سے خریدا ہے کہ یہ مکان, یہ پلاٹ میں نے لے لیا ہے, اب انشاءاللہ 5 سال کے بعد اس کی قیمت ڈبل آئے گی, میں اس کو بیچ دوں گا, تو پھر اس پر زکات لاگو پڑے گی. کیونکہ نیت کیا آپ نے کی, تجارت کی, بیچنے کی, کہ اس میں مجھے انشاءاللہ منافع ہوگا ہے نا, اس کا ڈبل ریٹ آ جائیں گے تو میں اس کو بیچ دوں گا, تو اس پر زکات لاگو پڑے گی. اب یہ بات ہو گئی. اب ان تمام بات کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم پر کتنا قرضہ ہے. اسلام ہے نا کتنا آسان مذہب ہے. الدین سہل اللہ صاحب, دین آسان ہے, کوئی مشکل نہیں. اب دیکھیں کہ ہم پر کتنا قرضہ ہے. اب آپ نے دیکھا سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت, ان تمام کا پیسہ آپ نے ملایا کہ سونے کا آج کتنی ویلیو ہے, آج کے سمے میں جو قیمت ہے, پرائس کتنی ہے, چاندی کی کتنی ہے, میرے پاس روکڑا کتنا پڑا ہے, مال تجارت کتنا ہے, ان تمام کو ملایا, اب قیمت ہوئی 10 لاکھ روپیہ. کتنی؟ 10 لاکھ روپیہ ہمارے پاس اب ہو گئے. اب تو ظاہر سے بات 10 لاکھ ہو گئی تو زکات فرض ہو گئی ہے نا, زکات فرض. تو اب ہم پھر بعد میں آخری میں دیکھیں گے کہ ہم پر اب قرضہ کتنا ہے, ہم کتنے قرضے میں ہیں. اگر ہم پر 10 لاکھ قرضہ ہے تو ہم پر زکات نہیں ہے. 10 لاکھ قرضہ ہے تو 10 لاکھ پھر اسی میں چلے جائیں گے نا قرضے میں, تو زکات فرض نہیں ہوگی. ہاں اگر 9 لاکھ قرضہ ہے, 1 لاکھ ہمارے پاس پھر بھی بچے گا تو ہم پر زکات فرض ہوگی. 1 لاکھ میں سے آپ کو 2,525 روپیہ آپ کو زکات ادا کرنی پڑے گی, اور زکات پوری ادا کریں. یہ نہیں کہ دارالعلوم فیض مصطفیٰ میں ہم نے 100 روپیہ لکھا دیا, فلاں دارالعلوم میں ہم نے 500 لکھا دیا, پھر یہ سمجھتے کہ ہم نے زکات ادا کر دی. نہیں, جو زکات میں نے بتایا کس طرح ہم کو پورا ہے نا اماؤنٹ پورا نکالنا ہے کہ اتنا پیسہ نکلا, یہ زکات کا پیسہ پورا سائڈ میں,
उन तमाम को ज़कात के लिए निकाल ही देना है। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है 2-3 लाख पड़ा है और आपको पता है कि मुझ पर ज़कात फर्ज है, अब मस्जिद में नमाज में आए, चलो दारुल वाले बैठे हैं 500 इस दारुल में 500 इस दारुल में, इस तरह ज़कात नहीं अदा होती है ना। पूरा हिसाब कर ले कि इतना मुझ पर ज़कात है, 10,000 5,000, ये सारा मुझे ज़कात में देना है। ज्यादा भले निकल जाए ज़कात 500 100,000 रुपया ज्यादा निकल जाएंगे तो इंशाल्लाह खैरात में होगी, है ना। तो पूरे साल भर का अगर माल गुजर जाए तब ज़कात फर्ज होती है। उमूमन जो महीना मुसलमान है ना तय करते हैं ना महीना, वो रमजान का महीना, अक्सर रमजान का महीना होता है, क्योंकि उसमें खैरात करना बहुत ही बड़ी अजर और सवाब की बात है। रमजान के महीने में खैरात अक्सर लोग किया करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बात बताई ज़कात के मामले में, बिलखुसूस आप इस बात पर तवज्जो है। और सोने चांदी की जो प्राइस 52.5 तोला चांदी, हमें इसको देखकर चलना है। इसकी महुआ की प्राइस क्या है तो सोनी हो है उनसे हम रब्ता कर लेंगे, पता चल जाएगा। शायद अहमदाबाद की कड़ी कलोल की बात करें तो वहां पर 38,325 रुपया 52.5 तोला चांदी की प्राइस। 10 ग्राम चांदी की प्राइस 720 रुपया के हिसाब से, हम महुआ के हिसाब करें तो शायद 800 या 815 रुपया होगा, है ना। इस हिसाब से तकरीबन 38,000 या 40,000 रुपया हमारे पास हाजिर हो, साल गुजर गया है तो हम पर ज़कात फर्ज है, हमें ज़कात अदा करनी है। अगर हमने ज़कात अदा नहीं की, याद रखो दोस्तों, वही ज़कात का माल क़यामत के दिन, है ना, वही ज़कात का माल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस माल को पिघलाएगा, है ना। फिर करवटों पर, है ना, सर पर, तमाम जगह पर फिर दागा जाएगा, दागे बनाया जाएगा उन मालों से, लो तुम्हारा माल, अब मजा चखो ये माल का। ये है ना ज़कात माल का मेल है, गरीबों का हक है, तो ज़कात हमें अदा करनी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अलैना।